بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر سنیں گے حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا۔ قوم سمود اور اس کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام وادی القریٰ میں رہتے تھے، جو مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ یہ قوم اس سرزمین میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن اپنی سرکشی کی بنا پر صفحہ ہستی سے یوں مٹ گئی کہ آج تک اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ قرآن پاک اس سلسلے میں فرماتا ہے کہ قوم سمود نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت حق ایک جیسی تھی، اور اس قوم کا اپنے پیغمبر حضرت صالح کی تکذیب کرنا در حقیقت تمام رسولوں کی تکذیب کرنے کے مترادف تھا۔ جناب صالح علیہ السلام نے بھی دوسرے انبیاء کی مانند اپنی دعوت کا آغاز تقویٰ اور فرض کے احساس سے کیا۔ پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تمہارے لیے امین پیغمبر ہوں، اس لیے تم تقویٰ اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میرے مد نظر رضائے الہی تمہاری خیر خوبی اور سعادت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس دعوت کے بدلے میں تم سے کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تو کسی اور کے لیے کام کرتا ہوں اور یہ میرے اجر کے لیے کافی ہے۔ ہاں، تو میرا اجر صرف عالمین کے پروردگار کے پاس ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زندگی جس میں تم رہ رہے ہو ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو گے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ مادی اور غفلت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور موت کا ہاتھ تمہارے گریبانوں تک نہیں پہنچے گا؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ باغات اور چشمے اور یہ کھیت اور کھجوروں کے درخت جن کے پھل شیریں اور شاداب اور پکے ہوئے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے؟ پھر ان پختہ اور خوشحال گھروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اور اسی میں عیاشی کرتے ہو۔ حکم خدا کی مخالفت سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، ان کی طرح نہ بنو۔ یہ بات دھیان میں رکھو کہ خدا نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین اور خلیفہ قرار دیا ہے اور تمہیں اس زمین میں جگہ دی ہے۔ یعنی ایک طرف تو تم کو خدا کی نعمتوں کا خیال رہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ تم سے پہلے جو قوم تھی وہ اپنی سرکشی اور طغیانی کے باعث ہی عذاب الہی سے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ تم ایک ایسی سرزمین میں زندگی بسر کرتے ہو جس میں ہموار میدان بھی ہیں اور تم ان کے اوپر عالی شان مکان بنا کر رہتے ہو، نیز اس میں پہاڑی علاقے بھی ہیں جن کے دامن میں تم مضبوط مکانات تراش سکتے ہو، جو سخت موسم اور سردیوں کے زمانے میں تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ قوم عاد سردی اور گرمی میں اپنی سکونت کی جگہ بدل لیتے تھے، فصل بہار اور گرمیوں میں میدانوں میں زراعت کرتے تھے اور پرندے اور چوپائی پالنے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ وہاں خوبصورت اور آرام دہ مکانات بناتے تھے جو انہوں نے پہاڑ پر تراش کر بنائے تھے، اور یہ مکانات انہیں سیلابوں اور طوفانوں سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہاں وہ اطمینان سے سردی کے دن بھی گزار لیتے تھے۔ آخر میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، خداوند کریم کی ان سب نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔